بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو قواعد کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو قواعد میں مکالمہ لکھنا اور پڑھنا سیکھیں گے۔ اس صفحے پر آپ کو اوپر مکالمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ہدایات پڑھنے لگی ہوں جن کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ ایک بہترین مکالمہ لکھ سکیں گے۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گفتگو، بات چیت، زبانی سوال و جواب۔ یعنی مکالمہ اردو ادب میں ایسی تحریر ہوتی ہے جسے عربی زبان میں دو لوگوں کے درمیان کی گئی گفتگو تحریر کرنے کو کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد لوگوں کے درمیان زیر بحث لانے والی گفتگو کو مکالمہ نگاری کہا جاتا ہے۔ اب مکالمہ لکھنے والے کے لیے اس بات کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوال دیا گیا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، اس میں کتنے لوگوں کے لیے سوال میں کردار موجود ہیں۔ اس میں آیا دو کردار ہیں یا دو سے زائد کردار ہیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ آپ کا سوال آپ کو جو مکالمہ لکھنے کو کہہ رہا ہے اس میں کتنے لوگوں کی، کتنے کرداروں کی موجودگی ہونی چاہیے۔ اس میں دو لوگ ہونے چاہیے جن کے درمیان آپس میں بات چیت کرتے ہوئے آپ مکالمہ لکھیں گے، یا پھر دو سے زیادہ لوگ آپس میں بات چیت کریں گے اور آپ اس تحریر کو جب قلم بند کریں گے، اپنے صفحے پر لکھیں گے، تو ایسی گفتگو کو ہم اردو ادب میں مکالمہ نگاری کہتے ہیں۔ بعض مکالمے مختصر اور بعض طویل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال ہمارے طلباء و طالبات کو بہت اچھے سے رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو جو سوال لکھنے کو دیا جا رہا ہے اس کے نمبروں کے حساب سے آپ کا جو مکالمہ ہے، مکالمے کی تحریر ہے، وہ مختصر یعنی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ نمبروں کے بنیاد پر وہ مکالمہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ مکالمہ نگاری کو کسی طور بھی مصنوعی نہیں لگنا چاہیے۔ یعنی جب آپ کو ایک سوال یا عنوان یا ایک پس منظر دیا جاتا ہے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو تحریر کریں گے آپ مکالمہ، دو لوگوں کے درمیان بات چیت، ڈائیلاگ، اس کو مصنوعی نہیں لگنا چاہیے۔ یعنی اسے پڑھنے والا جب پڑھے تو اسے لگے کہ میں ایک حقیقت پر مبنی تحریر پڑھ رہا ہوں۔ مکالمہ نگاری ہمیشہ فطری رنگ میں ہو، بناوٹی عناصر سے پاک ہو۔ گفتگو میں بناوٹ نہ ہو، سادہ گفتگو میں بات کی جائے۔ یعنی جب آپ ایک مکالمہ تحریر کریں، چاہے وہ دو دوستوں کے درمیان آپ کو مکالمہ لکھنا ہو، تو آپ کوشش کریں کہ لکھے جانے والے جو جملے ہیں بہت سادہ سی زبان میں ہوں۔ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس دوست کے ساتھ جو آپ کے مکالمے میں موجود ہے، اس میں بناوٹ نہ ہو، اس میں نقلی پن محسوس نہ ہو، اس میں حقیقت نمایاں ہونی چاہیے۔ دونوں کردار آپس میں مثبت نہیں، متضاد سوچ کے حامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نکتہ ہے اسے تمام بچوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو
ایک عنوان دیا جاتا ہے، ایک سوال دیا جاتا ہے مکالمہ لکھنے کے لیے، تو ضروری نہیں کہ آپ کا وہ دوست، وہ ساتھی جو آپ کے اس تحریر میں شامل ہے، وہ آپ سے 100% ہر بات پر متفق نظر آئے۔ دیکھیں، اس بات کو میں اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں آپ کو کہ اگر میں نے آپ کو ایک عنوان دیا، اردو کی کتابیں پڑھنا بہت اچھی عادت ہے، اب آپ نے اس پر کیسے مکالمہ لکھنا ہے؟ جس دوست کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی اردو کی کتابیں پڑھنے میں اتنی دلچسپی ظاہر کرے۔ اب اس طرح جو آپ مکالمہ لکھیں گے وہ ایک بہترین مکالمہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے دوست کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ مجھے اردو کی کتابیں، اردو کی کہانیاں، اردو کے رسائل بہت اچھے لگتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو جواب میں جو گفتگو، جو جواب آپ کو اپنے دوست کی طرف سے موصول ہو سکتا ہے وہ متضاد بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اردو کی کتابیں پڑھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اردو پڑھتے ہوئے میں بہت غلطیاں کرتا ہوں، اردو پڑھتے ہوئے وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کہانی کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس طرح ایک مثبت پہلو اور ایک پازیٹیو جو ہے مکالمہ آپ تحریر کر سکتے ہیں، دونوں کرداروں کی باتوں کو اس تحریر کے اندر لکھتے ہوئے۔ مکالمے کا آغاز اور اختتام مثبت بات پر ہو، جھگڑے پر بات ختم نہ ہو، اختتام عمدہ ہو، اچھا ہو۔ جیسے ابھی میں نے اوپر والا نقطہ آپ کو سمجھایا کہ آپ کس طرح سے جب مکالمہ تحریر کریں گے تو جو کردار آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی اسی عنوان، اسی موضوع پر بالکل 100% آپ سے متفق ہو، وہ آپ سے متفق نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مکالمہ لکھتے ہوئے اس کی ابتدا برے الفاظ، برے القاب، برے جملوں اور اختتام بھی اسی طرح اس کردار کے ساتھ لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے اور انتہائی نامناسب سے جملوں کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ یعنی کہ آپ کو مکالمہ لکھتے ہوئے ان باتوں کو بھی بہت غور کے ساتھ دھیان میں رکھنا انتہائی لازمی ہے کہ آپ کے مکالمے کا آغاز اور اختتام جھگڑے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کردار کسی بات پر متفق نہیں ہوتے تب بھی آپ اس کو عمدگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرتے ہوئے اختتام پذیر کریں گے۔ کرداروں کی معلومات، قارئین اور مکالمے میں شامل افراد کے ذہنی مرتبے، لحاظ، تعلیم اور ماحول کے مطابق ہو۔ دیکھیں کہ جو کردار ہیں مکالمے کے، دو کردار، ان کی معلومات جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، یعنی جس موضوع پر دونوں کردار بات کر رہے ہیں، جب کوئی بھی پڑھنے والا اس مکالمے کو پڑھے تو وہ ان کے ذہنی معیار کے مطابق ہو۔ اس وقت آپ کلاس ہفتم کے طالب علم ہیں، یعنی کہ آپ کی جو معلومات ہے اپنی کلاس کے مطابق، اپنی عمر اور ایج کے مطابق، جب ایک مکالمہ جو بچہ تحریر کرے گا، پڑھنے والا جب اسے پڑھے گا تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بچے کی معلومات اس عنوان کے حساب سے کتنی ہونی چاہیے۔ تو ہر بات کو مکالمہ لکھتے ہوئے نظر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا مکالمہ
مکالمہ تحریر کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے مذہبی، سماجی اور روایات کو زیر بحث لاتے ہوئے جذباتیت، غصہ اور زبان کی ادائیگی اہم اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی جس وقت آپ مکالمہ تحریر کرنے لگیں اس وقت آپ کو چند بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اگر آپ مذہبی، سماجی اور روایات کو زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے اپنے ہم جماعت، اپنے کلاس فیلو، دوسرے مذہب کے بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کے خیالات کا، ایک دوسرے کے مذہبی اعتقاد کا احترام کرنا چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی جماعت کے اندر، ایک ہی آفس کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیں دوسرے کے مذہب کی عزت کرنی چاہیے۔ اور سماجی طور پر اگر ہم اپنے سماجی روایات کو نظر میں رکھیں، اپنی روایات کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک دم بھڑک جائیں، غصہ کرنے لگیں، تو وہ تحریر انتہائی نامناسب محسوس ہوگی۔ یعنی آپ جس وقت مکالمہ لکھیں گے، جو کردار آپ منتخب کر رہے ہیں اپنے ساتھ اس مکالمے میں، تو آپ لکھتے ہوئے جملوں میں اس بات کا انتہائی خیال رکھیں گے کہ جملے ایسے نہ ہوں جس میں جذبات نظر آ رہے ہوں، غصہ نظر آ رہا ہو، اور پھر زبان جو جملوں میں استعمال کی جائے وہ بھی عمدہ نہ ہو، پڑھنے والا اسے پڑھ کر نامناسب خیال اس کے ذہن میں آئے کہ کس طرح کی بات چیت یا گفتگو کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت ہم ایک مکالمہ لکھ رہے ہیں، لکھنا شروع کر رہے ہیں، وہ تحریر صرف میری اور آپ کی حد تک نہیں، ہر پڑھنے والا جب اس مکالمے کو پڑھے، اس تحریر کو پڑھے، تو اسے مناسب اور معیاری خیال کیا جائے۔ پیارے بچوں، اس وقت یہاں اس صفحے پر جلسہ تقسیم انعامات میں شرکت کرنے والے اور شرکت نہ کرنے والے طلباء کے درمیان مکالمہ لکھیے۔ اس وقت آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے، یعنی آپ کی جماعت میں، آپ کے اسکول میں ایسا جلسہ، اس طرح کا ایونٹ، اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جس میں انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور وہ بچے جو اس تقسیم انعامات والے پروگرام میں شریک ہیں، ان کا مکالمہ کن بچوں کے ساتھ ہے؟ ان بچوں کے ساتھ جو آج غیر حاضر تھے، جو آج اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان دونوں کے درمیان آپ کو ایک مکالمہ لکھنا ہے۔ آپ نے وہ جلسہ تقسیم انعامات میں شرکت کی، آپ نے پورا پروگرام دیکھا شروع سے لے کر آخر تک، اور وہ آپ کا دوسرا دوست یا ساتھی جو آج اسکول نہیں آیا، اب آپ دونوں کس طرح سے آپس میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کریں گے۔ ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو آپ دیے گئے نکات کی مدد سے تحریر میں لا کر ایک مکمل مکالمہ لکھیں گے۔
آپ 2 کردار، اپنا نام اور اپنے دوست کا نام تحریر کریں گی سب سے پہلے صفحے پر، اور پھر آپ کس طرح ان جملوں کی مدد سے وہ صورتحال، وہ منظر کشی جو آپ نے اپنی آنکھوں سے اسٹیج پر اس ماحول میں دیکھی، وہ بیان کریں گے اپنے دوست کے ساتھ۔ اور آپ کا دوست آپ سے سوال پوچھے گا، آپ اس کو بتاتے چلے جائیں گے کہ سالانہ جلسے کا انعقاد ہوا ہمارے اسکول میں، تیاری وہاں کیسی تھی، آپ نے تیاریاں کیسی دیکھیں، صدارت کے فرائض کس نے انجام دیے، صوبائی وزیر تعلیم مہمان خصوصی تھے، والدین اور معززین شہر کی شرکت بھی شامل تھی، یعنی اس پروگرام میں پیرنٹس، والدین مدعو کیے گئے تھے، اور بہت سارے جو معززین شہر ہیں، شہر کے بہت بڑے نامور لوگ، ان کو بھی شرکت کے لیے بلایا گیا تھا۔ اسکاؤٹ کی سلامی ہوئی۔ آپ کے اسکول میں جو ہے جیسے پریفیکٹس ہوتے ہیں، آپ کے اسکول میں آپ کے جو ہے اسکاؤٹس کی ایک ٹیم ہوتی ہے، انہوں نے کس طرح ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا، پھر جلسے کا آغاز کس طرح سے ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، نعت خوانی کی گئی، تقاریر اور ڈرامے اسٹیج پر پیش کیے گئے، اس کے بعد اعلیٰ کارکردگی پیش کرنے والے طلباء میں اسناد و انعامات کی تقسیم ہوئی، یعنی جن بچوں نے بہت اچھے سے اچھی کارکردگی کا اظہار کیا، پوزیشنز لیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ان بچوں کو اسٹیج پر بلایا گیا، ان کو میڈل دیے گئے، ان کو تمغے دیے گئے، اور پھر کس طرح اس تمام تقریب کے چلنے کی جو ساری صورتحال تھی، وہ آپ اپنے دوست سے اس مکالمے میں بیان کریں گے۔ وہ دوست جو آپ کا آج نہیں آیا تھا، وہ آپ سے پوچھے گا، اور آپ اپنے اس دوست کو یہ تمام جو منظر کشی آپ نے دیکھی اس پروگرام میں، وہ آپ اسے بتائیں گے۔ ایک جملہ آپ کے دوست کی طرف سے سوال کا ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اسے اچھے طریقے سے ترتیب وار ہر مرحلے کو بیان کرتے چلے جائیں گے کہ پروگرام اس طرح سے آغاز ہوا، اس طرح سے جو فرائض انجام دیے، جو میزبان تھے انہوں نے اسٹیج سنبھالا، کس طرح سے انعامات کی تقسیم ہوئی، اور پھر وہ تمام صورتحال جو آپ نے دیکھی وہ اپنے دوست کو جملوں کی صورت، بات چیت کی صورت جو ہے وہ بیان کریں گے۔ جماعت ہفتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام، دیے گئے اشارات کی مدد سے مکالمہ مکمل کیجیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پچھلی سلائیڈ تھی اس میں آپ کو پڑھ کے بتایا، اور سوال بھی آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ آپ اس سوال کو ان نکات، ان اشارات کی مدد سے ایک مکمل مکالمہ آپ اس پر لکھیں گے۔ آپ اپنی اردو قواعد کی کاپی کھولیں، اپنی اردو قواعد کی کاپی پر اوپر لکھیے مکالمہ، اس کے بعد آپ وہ سوال تحریر کیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور پھر آپ ان نکات اور اشارات کی مدد سے ایک مکمل مکالمہ لکھیے۔ جماعت ششم میں آپ مکالمہ لکھنا سیکھ چکے ہیں، مگر میں امید کرتی ہوں کہ اس وقت جو آپ کو میں نے مکالمہ لکھنے کی چند ہدایات سمجھائیں، آپ ان تمام ہدایات کو نظر میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے، عمدگی کے ساتھ، بغیر املا کی غلطیوں کے، اور دو لوگوں کے درمیان ایک بہترین بات چیت اور گفتگو کو تحریر میں لا کر مکالمہ مکمل
کریں گے۔